ہماری دعاؤں کے سائے میں رہیں. اور پاکستان کے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں, آج سیٹرڈے ہے, ویکینڈ ہے, آلریڈی میرے خیال وہاں تو چھٹی ہوتی ہے, اور ہفتہ اتوار ہمارے بھی, خیر ہم بھی کسی یورپ سے کم نہیں, ہمارے تو جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے. وہ جنگ کہیں چھڑتی ہے, اب رفڑ سانو پہ جاتا ہے. لیکن بہرحال آج ہفتہ ہے, اللہ کرے کہ آپ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو. ویکینڈ منائیں, موج میلہ کریں. 18 اپریل, 29 شوال اور 6 وساخ آج ہے. آپ کو تک خبر پہنچ گئی ہوگی کہ جی اپنے ہرمز کھل گئی, اور ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا. بڑے بڑے میں نے زندگی میں لوگ دیکھے, لیکن ٹرمپ کا مال آدمی ہے. ایک شخص جس نے ایران کے سپریم کمانڈر کو شہید کر دیا, ان کے پاسداران انقلاب کے میجر جو جنرلز تھے ان کو شہید کر دیا, ان کے سائنسدانوں کو شہید کر دیا, سینکڑوں بچوں کو اسکول میں شہید کر دیا, ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا, $270 بلین کے اکانومی ان کی جو ہے, جو معیشت تباہ کر دی, انفراسٹرکچر. وہ کہتے پولے مول کہتا ہے شکریہ, واہ جی واہ, بلے جی بلے, ٹرمپ صاحب آپ کے شکریہ کا بھی صحیح, تیرے حکم رہائی کا شکریہ, ہم تو قفس میں کاٹ چلے دن بہار کے. لیکن کہتے ہیں جی راتوں رات تیل دی مارکیٹ تھلے آ گئی ہے, اور تھلے نیچے اتنی آ گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 15% جو ہے قیمتیں نیچے آئی ہیں, اور کروڈ آئل جو ہے وہ کہیں بہرحال 80-85 کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا. آج ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کے میں کمی کا اعلان کر دے, دیکھ دیں. کیونکہ حکومت سے تو اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ کوئی کسی قسم کی بھی آپ کو خیر کی توقع ہو سکتی ہے, تو بھائی جان وہ نہیں ہو سکتی. اتنے پاویں پیٹرول مفت بھی لبے نا, تو یہ لا کے ہم سے پیسے ڈبل ہی لینے انہوں نے. یعنی پاکستانی عوام کی زندگی تباہ حال ہے, لیکن مجال ہے جو حکمران کوئی ایک کام ایسا کر دیں. پیٹرول مہنگا ہوا تھا, آپ کو پتا تھا کہ عوام افورڈ نہیں کر سکتے, آپ اس پہ لیوی ختم کر سکتے تھے, اور یہ کروڑوں روپے کے اشتہار چھاپے. موٹر سائیکل والوں کو جناب کارڈ بنیں گے 1000 روپے, ایک بندے کو آج تک کارڈ 1 روپیہ نہیں مل سکا, اور آپ نے قوم کے کروڑوں روپے اشتہارات پہ لگا دیے. اللہ پوچھے گا, عوام تو نہیں پوچھے گی, عوام تو ساڑی خیر ڈیڈ بڑا ڈیٹ ہی ہے, انہوں نے کوئی لوڑ ہی نہیں کی پوچھن دے. اور جو کچھ رہ جاتے ہیں پوچھنے والے, انہوں نے تسی وائتا ہی پھیر دیں ہو, ان کو تو آپ نے کسی جوگا ہی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. وہ بیچارے کیا پوچھیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی اٹھا نہ لے, کوئی ہمارے ساتھ ایسے نہ کر دے, ہمارے ساتھ ایسے نہ کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ ڈٹے ہوئے یار, انہوں نے تو تسی تعریف کریا کرو نا کہ یار واقعی صحیح بات ہے. اچھا, میں نے آنا تھا اصل میں یہ کہ بشا بی بی صاحبہ کا آپریشن ہو گیا, جیل واپس چلی گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سارے معاملات میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی پوری طرح آگاہ تھی, اور ان کی فیملی بھی پوری طرح آگاہ تھی. اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آنے والے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں اڈیالہ کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں بھی سنیں گے. وہ تو میں پچھلے 4 سال تو میں کہہ رہے کہ سنیں گے, لیکن وہ کئی جا رہے ہیں لال بتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آنے والے 3-4 دن بعد جو کیس کی سماعت ہے, اس سے یہ ٹرینڈ سمجھ آ جائے گا کہ عمران خان کے حوالے سے جو کہیں پہ کچھ سوچ بچار ہوا ہے اور کچھ ہوا ہے, وہ اس کی کیا شکل بننے جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے بھی کچھ کیا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا. یہ میرے آج کا میجر ٹاپک ہے. لیکن آپ نے ہرمز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھل گیا ہے. اس سے ایک بات سمجھ لیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسے آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. وہ کچھ بات وہ مان رہے ہیں, کچھ وہ مان رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایران کی بات مانی کہ جی ٹھیک ہے, لبنان اور اس میں جنگ بندی ہو گئی, ایران کی ایک پوری ہو گئی. امریکہ نے کہا جی آپ نے ہرمز کھول دیں, ایران نے آپ نے ہرمز کھول دی. تیسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ وی لاگ دیکھ رہے ہو یا ویسے سویر دا تڑکا امریکہ ہی تو سویر ہو جاندی, شام ہوتی ہے اس ٹائم, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ امریکہ نے ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے ایک رقم جو ہے وہ ڈی فریز کر دی ہے. تو اب آپ سمجھے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں, اعتماد جو ہے وہ اعتماد سازی کا کام جاری ہے, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اور
اللہ خیر صلاح کہتے ہیں نا کبے نو لت راس آنا, یہ اس حکومت کو کبے کو لت راس آئی ہے. ادروائز اگر یہ امریکہ ایران کی جنگ نہ ہوتی تو یہ بات طے تھی کہ پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں اور اس حکومت کی ناکامی معاشی کے بعد ان میں سے کسی نہ کسی کی گردن اوپر سے کٹتی. میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اوپر سے گردن کٹنی ہے, کٹنے کو تیار بھی تھی, لیکن پھر ہوا یہ کہ یہ جنگ آ گئی, اور جنگ کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایسی سمر سورٹ لیے کہ جناب علی اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے تو میرا حاجی بگو ہے, میں تیرا حاجی بگو, میں تینوں کہنا کہ زبردست تو مینوں کہی جا, تو میری حکومت بچا میں تیری حکومت بچاؤں گا. لیکن یہ چونکہ آگے جا کے جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی, جو ختم ہونی ہے, اور پھر ہم نے وہیں پہ واپس آنا ہے, اور پھر وہی بھوک غربت سب کچھ ہوگی, تو معاملات کسی اور طرف چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اور یہیں سے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اچانک عمران خان صاحب کے رویے میں آپ نے تبدیلی دیکھی, اور تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے جلسہ بھی کینسل کر دیا, انہوں نے سارے احتجاج بھی کینسل کر دیا, اور کہا کہ بس ایک گرمیوں سے پہلے ایک بڑا جلسہ آپ کر دو میدان میں, جس پہ مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ ہو یا نہ ہو, تو ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کو نوٹ کیا کہ خان صاحب نے اب یہ نہیں کہا کہ جی میری رہائی کے لیے کوئی تحریک کیوں نہیں چل رہی, جو انہوں نے احکامات بھیجے ہیں اس میں کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے, آپ یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے, آپ ویسا کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے بس یہ کہا کہ تنظیم کو بہتر کریں اور باقی معاملات کو. تو اس سے آپ کو ایک بات جو میں مطلب میرے کو لال بتی مگر نہیں لا رہا تو ٹرک دی قسمیں نہ مینوں یہو جہے کوئی شوق ہے گئے, لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس سے آپ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کے میں مدد ملے گی. یہ جو میں حکومت کی بات کہہ رہا تھا, اس سے ذرا آپ اندازہ کریں کہ شہباز شریف کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس ساری گیم میں, اس لیے کہ سب ارریلیونٹ ہے. ان میں سے کوئی بندہ ایک ریلیونٹ نہیں ہے. وزیر داخلہ جڑا اپنے ٹویٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ کیا کرے گا. اندازہ کریں زرداری صاحب آج جو صدر مملکت ہیں اور وہ کمانڈر ان چیف ہے, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا, بڑی مہربانی زرداری صاحب, اور ٹویٹ بھی میں پہلے انگلش میں کیا, کیونکہ انگلش میں کیا نا ٹویٹ, ہاں انگلش میں ٹویٹ کیا انہوں نے. میں بڑا حیران ہوں, ان کی انگلش بہت اعلیٰ ہے, میں نے ان کی لکھائی دیکھی بھی ہے. ان کی تحریر دیکھیے قائد اعظم کے مزار پہ جو انہوں نے کی تھی نا, کیا بات ہے بھائی. مجھے اپنا دور یاد آ گیا جب مجھ سے ایف اے میں کمپارٹ کلیئر نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے مریم صاحبہ کی بھی تحریر دیکھی ہوئی ہے, 73 کاپ اور کے جو فرق ہیں. گرامر میری بھی خیر کمزور ہے, لیکن میں کسی دیکھ گرامر دیتے کیوں بھائی انگلی اٹھاؤں. لیکن انہوں نے بھی آج ٹویٹ کر دیا, انہوں نے کہا میں بھی ہوں بھائی, میرے حل بھی دیکھو. یعنی اندازہ اس میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا صدر اس ساری گیم میں ریلیونٹ ہے. وہ شکارپور میں بیٹھ کے کہیں شکار ہی کھیل رہا ہوگا, یہ ٹنڈو الیار میں بیٹھ کے وہ جناب علی لڈو کھیل رہا ہوگا, لیکن جب ایران, امریکہ اور کیا نام ہے دنیا بھر کے سفارتکار پاکستان میں موجود تھے, تو ہمارا صدر جو تھا وہ شکارپور میں بیٹھا ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو اس نظام کو لے کے چلنے والے, ان کی نظر میں ان کی کیا ویلیو ہے. شہباز شریف کی اس لیے ضرورت ہے کہ بھائی ایک فیس تو چاہیے نا ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے, تو وہ ہو رہا ہے. لیکن جو آنے والے چند دن ہیں اس میں یہ بات بھی کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا نیا نظام یا انتظام ہے. 22 اپریل کو القادری ٹرسٹ کیس میں کی سماعت ہے. اچھا, اس سے پہلے ہو سکتا ہے آج یا کل میں یا پیر کو سلمان صفدر صاحب کی عمران خان سے ایک اور ملاقات ہو جائے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے پلی یہ لی ہے کہ جناب میں نے اپنے کلائنٹ سے آنے والے مقدمات اور خاص کر کے اس مقدمے کے حوالے سے یہ ہدایت لینی ہے کہ میں نے اپیل جو کی ہے اس کی سماعت کراؤں یا میں پورا جو کیس ہے اس کے اوپر دلائل دوں. تو ملاقات میری ہونی چاہیے. آئی ہوپ اس سے اگلے 3 دن میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ جو سسٹم ہے یہ عمران خان کو کوئی رعایت دینے پہ تیار ہے یا نہیں ہے. اگر سلمان صفدر کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اگر کیس لگ جاتا ہے اور ان موقع پہ کوئی جج صاحب جو ہیں سلپ نہیں ہوتے, کوئی اور ایشو نہ نہیں بنتا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیس کی سماعت شروع ہو جائے, اور جس کے بعد عمران خان کے حوالے سے بہتر چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. جو ہمارے ججز ہیں, جو ججز حضرات ہیں, ظاہر ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ جتنا مرضی پریشر ہو کہیں نہ کہیں تو لوگوں کو فیس کرتے ہوں گے نا.
भाई मैं जाता हूँ, मैं कुछ करके घर जाता हूँ तो मेरे बच्चे, मेरे अहले खाना वो मुझसे पूछते हैं ना। अगर मैं कहूँ यार मैंने आज वहाँ पे ना अपने वीलॉग में और मैंने कहा कि इमरान खान तो बड़ा करप्ट आदमी है या नवाज शरीफ साहब बहुत नेक पारसा आदमी है, तो मेरे बच्चे कहेंगे ना कि पापा जी की तुसी चक मार रहे हो, चवल मार रहे हो। तो ये भी जजेस जो हैं खाना खाते हैं, लोगों में जाते हैं, आप अंदाजा करें। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो देखें, काजी फाइज ईसा साहब की ये वीडियो है। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की जमहूरी जो सियासत है उसको कत्ल किया। अगर कभी हिस्ट्री में आजाद कोई चीजें बनी और अदलिया के ऊपर आजाद कोई चीज हुई तो काजी फाइज ईसा उन चंद जजेस में शामिल होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने में अपना किरदार अदा किया। इस शख्स ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जिस तरह पाबंदी लगाई, जिस तरह उसकी नशिस्तें छीन के किसी और को दी, इससे ज्यादा शर्मनाक फैसले हिस्ट्री में कभी नहीं हो सकते। और काजी फाइज ईसा जो है, ये जस्टिस मुनीर, कयूम, ये आप देखिएगा कि एक काजी फाइज ईसा का जो नाम और लेवल है कहाँ जाएगा। एक वीडियो देखें इधर, ये देखें ये क्या हो रहा है, देखें। यानी कि वो वक्त का फिरौन जिसने पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के जमहूरी हक के ऊपर इंतहाई बेदर्दी से डाका डाला, एक वक्त आया कि उसे कोई पहचान नहीं रहा, उसे बात करने को तैयार नहीं है, वो इधर उधर देख रहा है, लोग उसको देख के इग्नोर कर रहे हैं। इससे बड़ा इनका इंतकाम अवाम का नहीं हो सकता किसी से। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें इबरत है सिर्फ, और कुछ नहीं है, कि किस तरह जो लोग अपने वक्त के ऊपर इंसाफ नहीं करते उनके साथ क्या। तो ये तो खैर दुनिया है, अभी तो अल्लाह के पास जाना है आपने, आपकी पकड़ जो है ना अल्लाह के पास जाके कुछ और होगी। अच्छा जी, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पहले मैं एक चीज़ आपको कर दूँ कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कानून साजी हो गई है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा ये कहा गया कि वो अपने सरकार असासे जाहिर करेंगे, तो ये असासे जाहिर करना तो पहले भी कानून साजी हुई हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नवी गल केड़ी है मैनू नहीं समझ आई कि इसमें नई बात क्या है। हाँ, सुन लें कि इसी पाकिस्तान के वजीर दिफा ने ये कहा था कि यूगोस्लाविया में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, साजिश सर्विस अफसरों ने और सरमायादारों ने पता नहीं पर फैमिली को $10 मिलियन दिए हैं कि क्या दिए हैं वहाँ की शहरियत के लिए, और वहाँ पे क्या कहते हैं एक सोसाइटी बनी है उसमें घर लेने के लिए। उसके बाद ना किसी अदालत ने वज़ीर दिफा को पूछा, ना किसी ने उनका गिरबान पकड़ा कि आपने इतनी बड़ी बात की है तो इसके सबूत दें। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में ताकतवर के आगे खड़ा होना बहुत नामुमकिन है। पाकिस्तान की जितनी आला ब्यूरोक्रेसी है, वो चाहे क्या कहते हैं सिविल है या कोई और है, सबके बच्चे, सबकी फैमिली ऑलमोस्ट पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं। जिस दिन ये रिटायर होते हैं उससे अगले दिन वो बाहर की दुनिया में बैठे होते हैं। तो ये एहसासे जाहिर करना, ये करना, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप गिट्टे गोटे पानी नहीं गा, आप तो गैर मुमालिक से लोगों को लाके लाखों डॉलर देते हो कि बैठ के हमें बताएंगे पेट्रोल आपने कैसे महंगा करना है। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो लगाएं, सीएम साहिबा पे भी और बाकियों पे भी लगा देंगे, जिससे आपने सिर्फ काम करना है, और पिछतारात पे भी लगा दें कि भाई अभी पेट्रोल को तुमने सब्सिडी दी किसी को नहीं, तुमने करोड़ों के इश्तार टीवी पे और अखबार पे चला दिए। मतलब भाई क्या कहा जा सकता है। आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, मैं उस वीडियो की बेस पे आपसे बात कर रहा हूँ। जो वीडियो मुझ तक पहुंची है मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, वीडियो में जो नौजवान है वो ये कह रहा है कि जनाब अली इस वक्त इस्लामाबाद में हज़ारों लोग बेघर बैठे हुए हैं, और नूरपुर शाहान इलाका है ये, वो कहते हैं कि 300 साल पुराना इलाका है ये, और इस 300 साल पुराने इलाके के वासियों को जब ये इस्लामाबाद आबाद हो रहा था तो उनसे जब जगह ली गई थी तो उनसे वादा किया गया था कि आपको मुतबादिल के तौर पे जगह दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे जो लोगों को बेदखल करने और मकान गिराने और ज़मीनों को हमवार करने का सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में लोगों के ऊपर पुलिस ने क़यामत सीढ़ियाँ ने तोड़ दी है।
उन साहब का ये कहना उस वीडियो के अंदर कि ना बाहर जा सकते हैं ना आप अंदर आ सकते हैं, समझ लें कि उसका चारों तरफ से मुहासरा है, लाइट बिल्कुल बंद कर दी गई है और इस टाइम वहाँ पे सैकड़ों लोग जो है ना एक ऐसी हालत का शिकार हैं जिसमें वो ये खुद को कह सकते हैं कि पता नहीं हम मतलब वो फ़लस्तीनी तो नहीं है। मैंने लफ्ज़ अपने ज़रा थोड़े से एहतियात कर लिए कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा, उसी के साथ एक क्लिप मुझे उन्होंने और भेजा और वो है हमारे वज़ीर दाखिला साहब का।